سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت پر مشتمل یہ پروگرام سیرت انبیاء، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم مدنی چینل پر اس پروگرام کو دیکھ اور سن رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل کچھ انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات زندگی، ان کی سیرت پر کچھ گفتگو ہوئی۔ اپنے پچھلے پروگرام میں کچھ باتیں ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے عرض کی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کس قدر برگزیدہ بندے اور رسول ہیں، اور کس طرح انہوں نے اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر کا مظاہرہ کیا اور ہر طرح سے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف، اپنی رسالت اور آخرت کے دن کے پر ایمان لانے کے لیے انہیں مسلسل تبلیغ دین کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن قوم کسی صورت بھی آپ پر ایمان لانے کے لیے راضی نہ ہوئی، اور طرح طرح سے آپ علیہ السلام کو تکلیفیں انہوں نے پہنچائیں۔ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں کی تھی۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان تقریباً 950 سال رہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یعنی ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہے، یعنی تقریباً 950 سال تک آپ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے، اور نوح کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، تو تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں۔ ابھی جو 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان رہے، اور اس مدت میں انہوں نے قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت دینے کا عمل جاری رکھا، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور ایذاؤں پر صبر کیا، اور جب قوم ایمان نہ لائی اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی، کفر پر اڑی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی اور انہیں بتا دیا کہ جتنے لوگ اب آپ پر ایمان لے کر آ چکے ہیں اتنے ہی ایمان لے کر آئیں گے، اب باقی لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ ان کفار سے انتقام لینے کا اب وقت آ چکا ہے۔ کچھ چیزوں کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا، جن میں مشہور بات آپ کو کشتی بنانے کا حکم ہے۔ چنانچہ سیرت انبیاء میں ہے کہ کفار پر عذاب چونکہ کئی طریقوں سے آ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا وہ عذاب ان کو پانی میں ڈبو دینے کے لحاظ سے ہوگا، یعنی عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کسی پر پتھر نازل ہوئے تو کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا، طرح طرح کے عذابات اللہ پاک کی طرف سے پچھلی قوموں پر آئے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آنا تھا، جو مقرر تھا، وہ ان کے اوپر سیلاب کا آنا تھا، پانی میں ڈبو دیے جانے کا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس ڈوبنے سے جو نجات پائیں گے وہ صرف وہ افراد ہوں گے جو کشتی میں آپ کے ساتھ ہوں گے، تو وہی اس سے محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کشتی بنائیں۔ چنانچہ سورہ ہود میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کر دیا جائے گا۔ یعنی ہماری حفاظت میں اور ہمارے سمجھانے کے مطابق کشتی بناؤ، اور جو ظالم جن کے اوپر عذاب مقرر ہو چکا ہے ان کے حوالے سے ہم سے گفتگو نہ کرنا کہ اب ان کو ڈبو دیے جانے کا وقت آ چکا ہے، یہ غرق کر دیے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک
سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا۔ مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے، یعنی ایک درخت کی قسم ہے، اس کو بویا۔ 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے اور اس عرصے میں مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ بچے جو مکلف نہیں ہوتے احکام شریعت کے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عدل تھا، انصاف تھا، اور جو اس نے طریقہ مقرر کیا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا تھا کہ کسی پر کوئی حجت قائم نہ رہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں وہ افراد کہ جو چھوٹے تھے وہ بڑے ہو گئے، اتنا وقت ان کو دیا گیا کہ وہ سمجھ سکیں، دعوت دین کو قبول کر سکیں، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب کوئی بچہ ایسا نہ باقی رہا کہ جو بالغ نہ ہو گیا ہو اور اس تک دین کی دعوت نہ پہنچ گئی ہو۔ دین کی دعوت پہنچ گئی، اس کے بعد اس نے انکار کیا تو اب وہ عذاب کا مستحق ہو چکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور ان کی قوم کے سردار، ان میں سے جب کوئی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا، اے نوح یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے، ایسا مکان بنا رہا ہوں، ایسی چیز بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے، کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ لوگ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب آپ بڑے یعنی کارپینٹر ہو گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کسی وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم کشتی دیکھ کر ہنس رہے ہو۔ تمہیں جلد ہی رسوا کن اور ہمیشہ کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ بات نوح علیہ السلام کی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی۔ اور نوح کشتی بناتے رہے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ مروی ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی، یعنی اتنی بڑی یہ کشتی اس دور کے حساب سے بنائی گئی۔ اور اس کشتی میں 3 منزلیں رکھی گئیں۔ نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے، حشرات الارض، درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ، اور اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام اب کے ساتھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک موجود تھا، جس کے ایک طرف عورتیں تھیں اور دوسری طرف مرد تھے۔ اس طرح ان کے درمیان یہ پردے کی صورت بنائی گئی تھی۔ جب عذاب کا وقت آیا تو اس وقت کچھ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی تھیں کہ یہ نشانیاں ہوں گی جن کے بعد عذاب آنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف رہے یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تنور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا ہے۔ چنانچہ جب تنور میں سے پانی نے جوش مارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ ساری باتیں قرآن و سنت سے مذکور ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی چیز جس کا حکم دیا کہ ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا آپ سوار کر لیں۔ جتنے بھی جانور ہیں ہر ایک میں سے ایک ایک آپ نر اور مادہ لے لیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے مقرر تھا تاکہ ان جانوروں کی پھر آگے نسلیں چل سکیں۔ دوسرا، حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ یہ کل 7 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے سام، حام
اور یافث، اور ان تینوں کی بیویاں۔ وہ جو کشتی تھی، یہ 7 افراد اس کشتی کے اندر سوار ہوئے، اور تیسرا وہ لوگ کہ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، یہ کل 80 افراد تھے کہ جو اس کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ جب یہ سب کے سب کشتی کے اندر سوار ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا کہ تم اس کشتی میں یہ کہتے ہوئے سوار ہو جاؤ کہ کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک سورہ ہود میں اس کو یوں بیان کرتا ہے، ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یعنی اس میں، یعنی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ضحاک مفسر اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے، کشتی چلنے لگتی، اور جب چاہتے تھے کہ ٹھہر جائے تو بسم اللہ فرماتے، کشتی ٹھہر جاتی۔ اس آیت میں یہ تعلیم بھی ہے، یہ سکھانا بھی ہے کہ بندہ جب کوئی کام کرنا چاہے تو اسے بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے، تاکہ اس کام میں برکت ہو اور وہ کامیابی کے حصول کا سبب ہو۔ مزید قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ المومنون میں اس واقعے کو جب بیان کرتا ہے تو نوح علیہ السلام نے جو کشتی والوں کو ارشادات فرمائے تھے اس کو بیان فرماتا ہے، چنانچہ فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھ والی کشتی پر ٹھیک بیٹھ جاؤ تو تم کہنا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی، اور عرض کرنا اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی، اور لگاتار 40 دن تک بارش برستی رہی۔ اس دوران زمین سے بھی اس قدر پانی نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی اونچی لہریں بلند ہو رہی تھیں، اور انہی لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رواں دواں تھی۔ اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ والقمر کے اندر بیان فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام کی ایک عورت بیوی اور دوسرا ایک بیٹا کنعان، یہ دونوں کے دونوں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ جو آپ کی بیوی تھی وہ کفار کے ساتھ غرق ہو گئی، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ وہ کافرہ تھی، اور پھر وہ قیامت کے دن بھی جہنم کے اندر ہی داخل کی جائے گی، جیسا کہ سورۃ التحریم میں اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا۔ بیٹا کنعان، اس کا واقعہ بھی اللہ پاک نے سورہ ہود میں بیان کیا ہے، چونکہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ آپ اور آپ کے جو اہل خانہ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا تو اس سے کہا کہ تم کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، تو اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو انکار کیا اور یہ کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی غار کے اندر پناہ لے لوں گا اور اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ اتنے میں ایک لہر آئی، اور اس لہر کے ذریعے آپ اور آپ کے بیٹے کے درمیان یہ آڑ ہو گئی، اور آپ کا بیٹا بھی اس طوفان کے اندر ڈوب گیا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس حوالے سے دعا کی اور یوں عرض کی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے ہرگز نہیں، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں، تو تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں
علم نہیں۔ میں تمہیں نصیحت فرماتا ہوں کہ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو جاننے والے نہیں ہیں۔ عرض کی نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی نوح علیہ السلام کا اگرچہ کہ وہ بیٹا تھا لیکن اس کے اعمال برے تھے، وہ ایمان لے کر نہیں آیا تھا، کفر میں ہی مبتلا رہا۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ جب وہ کفر کے اندر مبتلا ہے تو پھر آپ سے اس کا متصل ہونا، آپ کے ساتھ اس کی نسبت ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ حقیقتاً اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کے گھر والوں میں سے گویا ایک طرح سے ہے ہی نہیں۔ تو جب وہ کفار کے ساتھ ہے تو پھر اس کا انجام بھی کفار کے ساتھ ہی ہوا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا وہ اپنی انتہا پر پہنچا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم ہوا کہ وہ اپنا پانی نگل لے، اور آسمان کو حکم ہوا کہ اب وہ تھم جائے، یعنی اب پانی نہ برسائے۔ اس کے بعد زمین خشک کر دی گئی۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کی جو کافر قوم تھی وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین میں گھوم کر موصل یا شام کی حدود میں واقع جودی پہاڑ پر آ کے ٹھہری۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ پاک سورہ ہود میں ان الفاظ کے ساتھ فرماتا ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے دوری ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو عراق کے علاقے جزیرہ کی سرزمین میں اور بعض مفسرین کے نزدیک جودی پہاڑ پر مدتوں باقی رکھا، یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا، یعنی بطور نشانی اللہ پاک نے ایک عرصے تک اس کو باقی رکھا۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، ایسا نہیں کہ صرف دنیا میں ہی ان کو عذاب ملا، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نوح میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اب ان کے اوپر ایک دوسرا عذاب بھی آئے گا، عذاب قبر بھی آئے گا، اور پھر آخرت میں بھی ان کے اوپر عذاب ہوگا۔ چنانچہ اللہ پاک سورہ نوح میں ارشاد فرماتا ہے کہ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا النار فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا۔ وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے، یعنی اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پایا۔ یعنی ابھی پانی کا عذاب دیا گیا، اب مر گئے، ہلاک ہو گئے، تو اس کے بعد آگ کے عذاب میں یعنی عذاب قبر کے اندر یہ داخل کیے جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہوتے ہیں یہ صرف وقت گزاری کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ عبرت کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ان کی قوم پر جو عذاب آئے ہوتے ہیں ان سے عبرت حاصل کرنا یہ مقصود ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام جو انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے زیادہ اپنی قوم کے درمیان رہے اور ان کو تبلیغ دین کرتے رہے، اس میں ہمارے لیے کئی اسباق موجود ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ سیرت ہمیں سبق دیتی ہے کہ دین کا کام کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اس راہ کے اندر آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، لیکن اس پر صبر کرنا یہ جو صبر اور حوصلے والے افراد ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آنے والی تکلیفوں اور اذیتوں پر صبر کرتے ہیں۔ دوسرا، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تکذیب ہے یہ عذاب کا سبب بنتی ہے۔ پچھلی امتوں میں عذاب اجتماعی طور پر آتا تھا اور ساری کی ساری قوم تباہ کر دی جاتی تھی، لیکن
اللہ تبارک و تعالی نے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی جو امت ہے، چاہے وہ امت اجابت ہو، یعنی جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لے کر آ گئے، جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں، یا امت دعوت ہو، جب وہ انکار کر رہے ہیں اور آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے، تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس کی وجہ سے ان پر اجتماعی عذاب نہیں آیا، ورنہ جو طریقہ کار پیچھے چلتا ہوا آیا ہے وہ یہی آیا کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کا کسی قوم نے انکار کیا تو پھر اجتماعی طور پر ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اس پر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا بھی معلوم ہوتا ہے، اور اس کا ایک فائدہ بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ فقط اپنی نسبت کے اوپر فخر کرنا اور نسبت کی بنیاد پر اللہ پاک کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ تعلیمات قرآنیہ نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ جس کی جتنی زیادہ انبیاء کرام یا نیک ہستیوں کے ساتھ نسبت ہوتی جائے، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنا وقت گزارے، اور یہی ہمیں جو طریقہ کار معلوم ہوتا ہے وہ ہمیں سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ سے معلوم ہوتا ہے، یہی ہمیں امام حسن مجتبیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی سیرت طیبہ سے معلوم ہوتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب مکمل ہوا، کشتی جا کے جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، تو منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، تو آپ علیہ السلام نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی نعمت کرے تو اس پر شکر ادا کرنا یہ ہمیشہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے، اور شکر میں بعض اوقات یہ انبیاء کرام علیہ السلام روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ جب زمین پانی سے خشک ہو گئی اور اس پر چلنا پھرنا اور ٹھہرنا ممکن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح، تم ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا دنیا میں کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقررہ مدت تک فراخی عیش اور وسعت رزق عطا فرمائے گا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب پہنچائے گا۔ یعنی ایسے افراد آگے چل کر آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو حضرت نوح علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہوں گے، اور پھر آگے چل کر وہ دوبارہ نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہوں گے، تو ان نافرمانوں کو اسی طرح عذاب دیا جائے گا جیسے کہ پہلے کے کافروں کو عذاب دیا گیا تھا۔ آخری بات اس سلسلے کی ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے، تو آپ علیہ السلام کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ اس کے علاوہ عمر شریف کے بارے میں مختلف اقوال بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک قول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ تقریباً 1600 سال حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف فرما رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تاریخ ابن عساکر کی روایت ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ کر آپ سے عرض کی کہ اے نوح، آپ تمام انبیاء میں سب سے لمبی عمر پانے والے ہیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، کہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو دعا آپ کی قبول ہوتی ہے، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ ارشاد فرمایا، میں نے دنیا کو اس شخص کی طرح پایا جس نے ایک گھر بنایا جس کے 2 دروازے تھے، اور وہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ یعنی دنیا کی ناپائیداری ہے کہ کتنی ہی لمبی بندہ عمر پا لے، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی مثال حدیث پاک میں سے مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں یہ بیان کی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے جیسا کہ بہت بڑا سمندر ہے، اور اس میں کوئی شخص اپنی انگلی داخل کرتا ہے تو جتنا پانی اس کے انگلی کے اندر آتا ہے یہ دنیا کی مثال ہے،
اور وہ سمندر سارا کا سارا آخرت ہے. تو کتنا ہی بندہ جی لے، بالآخر اس کو موت کا ذائقہ یہ چکھنا ہوتا ہے، اور پھر ہمیشہ کی زندگی قبر، اور قبر کے بعد پھر محشر اور جنت، یا جس کے برے اعمال ہو تو اس کے لیے دوزخ کی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء